پاکستان کو بچایا. آپ کی آل اولاد جو ہیں وہ اس ملک میں انشاءاللہ وہ امن اور خوشحالی کا دور دیکھ سکیں گی. یہ مشکل وقت ضرور ہے, تکالیف ضرور ہیں, چیلنجز ضرور ہیں, لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ کہ جب یہ حالات انشاءاللہ جلد بدلیں گے انشاءاللہ تعالی. میرا یہ گمان نہیں, مجھے اس رب سے مجھے ایک امید واثق ہے, صمیم قلب سے وہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وقت بدلے گا, اس لیے کہ میاں نواز شریف آپ کے قائد کی ان کی نیت نیک ہے, آپ کی نیت نیک ہے. ٹھیک ہے, یہ مشکلات آئی ہیں اور بعض اوقات رات کو یہ درست ہے کہ نیند کھل جاتی ہے, کہ وہ انسان ہے, کوئی فرشتے تو نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. اور یعنی اندھیرے میں لوگ روشنی تلاش کرتے ہیں, جب سخت گرمی آتی ہے تو وہ چھاؤں میں درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, جب جاڑے آتے ہیں برف پڑتی ہے تو وہ کمبل اور لحاف اوڑھتے ہیں. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے. خوف بھی ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, غم بھی ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, بیماری ہوتی ہے تو صحت بھی ہوتی ہے. تو یہ زندگی کا حصہ ہے, اس لیے اس سے گھبرانے اور پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جو ان کا جب آخری سال تھا تو گندم کی کمی تھی, انہوں نے گندم پہلے ایکسپورٹ کر دی پھر امپورٹ کر دی, ہم نے وقت کے اوپر گندم منگوائی. آج بھی گو کہ گندم سندھ میں آنی شروع ہو گئی, پنجاب میں آنی شروع ہو جائے گی, یہ بارشیں ہوئی ہیں اس سے ضرور اپنا گندم کو نقصان پہنچا ہوگا, اللہ تعالیٰ رحم کرے. لیکن آج بھی ہمارے پاس وافر سٹاک میں گندم موجود ہے, کہیں کسی کو دقت اور تکلیف نہ ہو. پنجاب حکومت کے دور میں پچھلے 2 مہینے پہلے اگر گندم کا ہوا تو وہ فراڈ تھا, اسکینڈل تھا, گندم کی کوئی کمی نہیں تھی, کیونکہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. ہم نے بڑی تیاری کے ساتھ گندم منگوائی اور اس کے پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے, اربوں ڈالر, جبکہ ایک ایک ڈالر کو ہم ترستے ہیں. لیکن ہم نے وافر گندم ہم نے منگوائی اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اس کو سٹاک کیا. تاریخ کا سب سے بڑا ایک پروجیکٹ ہم نے منصوبہ شروع کیا, جو پنجاب میں چند لاکھ کروڑ کو نہیں, کم سے کم 10 کروڑ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. 10 کروڑ عوام 3 تھیلے جو ہیں وہ لیں گے انشاءاللہ فری. کے پی میں جس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے, میں وہاں پر جاؤں گا. سندھ میں وہ سندھ گورنمنٹ اپنے تائیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 2000 روپے وہ دے رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پروگرام جاری ہے, اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہر روز مینجمنٹ بہتر ہو رہی ہے. میں خود بھی دورے کر رہا ہوں, میں دوبارہ شروع کروں گا. 2 دن بارش ہیں, یہ پارلیمنٹ کے اجلاس کی تیاری بھی ہم کر رہے تھے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, قومیں اس طرح نہیں بنتی ہیں, ملک اس طرح نہیں بنتے ہیں, اور اگر ہم نے خدا نخواستہ یہی ہمارا وتیرہ رہا تو پھر ہمارا نام تاریخ میں مٹ جائے گا خدا نخواستہ. اور ترقی اور خوشحالی کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ سیاسی سٹیبلٹی ہو. اس کے لیے دن رات جو شخص یعنی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھیانک کوششیں کر رہا ہے, ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, وہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ یہ زمانہ, اس کا آپ تصویر سامنے رکھ, اپنے زمانے کی تصویر رکھیں. جب یہ پھر رہا تھا دن رات اپنا ضمانتیں کرانے کے لیے, اس کا بھائی پھر رہا تھا, یہ لوگ پھر رہے تھے, آپ لوگ پھر رہے تھے, سامنے والے پھر رہے تھے, جو اس کمرے میں موجود نہیں وہ پھر رہے تھے. در بدر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب جناب نوٹس آتا ہے, بتائیے کہ نوٹس آتا ہے تو فوراً عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. گیا ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ عمران نیازی کی جو اہلیہ محترمہ, انہوں نے کہا جناب کہ ان کے جو وکیل ہیں ہائی کورٹ میں کہہ رہے تھے ان کو نوٹس آ گیا, سن لیں لفظ کہ شی از ناٹ این پبلک آفس ہولڈر, یعنی کہ ان کے پاس کوئی, ان کے جو محترمہ ہیں 4 سال میں ان کے پاس کوئی عوامی نمائندہ وہ نہیں تھی. تو جب نواز شریف کی بیٹی کو گرفتار کیا تو وہ پبلک آفس ہولڈر تھی. جب آپ کے بچوں کو جب گرفتار کیا یا کسی کو پکڑا وہ پبلک آفس ہولڈر تھے.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر فوراً آ گیا کہ پبلک آفس ہولڈر، اور وہاں پر میں تو اپنی اولاد کی بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے وہ سٹاک کمپیریزن. یہ جو گھڑی جو ہے خانہ کعبہ کے ماڈل کی میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، میں 1000 مرتبہ بات کروں گا کہ اس سے بڑی شرمناک بات پاکستان کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی تھی. اس سے بڑا کالا دھبا پاکستان کے چہرے پہ کوئی مل نہیں سکتا تھا. یہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچنا، جھوٹ بولنا اور رسید جعلی پیش کرنا، کیا تھا. آج ہم ایک تاریخ کے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے تاریخ کے نازک موڑ پہ ہے. آج یقیناً ایک تاریخ کے نازک موڑ پہ پاکستان ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ہماری مدد کرے گا، لیکن آج ہمیں آئین اور قانون کے دہ کر ہمیں کھڑے ہونا ہوگا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی قربانیاں رائے گاہ جائیں گی. معیشت ضرور اپنے قدم. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چین نے، جس کے بارے میں پچھلی حکومت نے جو باتیں کہی ہیں، پاکستان کو ان 4 ہفتوں میں $2 ارب دے دیا. پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی ایک غلط حرکت ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے $2 ارب تو انہوں نے اپنا رول اوور کیا ہے. یہ سرکاری لون ہے چین کا جو انہوں نے رول اوور کیا ہے، جو پہلے دیا ہوا تھا. میں یہ $2 ارب کی بات کر رہا ہوں جو چین کے کمرشل بینک نے پاکستان کو لون دیے ہوئے تھے، جو کہ وقت آنے پہ ہم نے ان کو واپس کر دیے تھے. انہوں نے ہمیں دوبارہ دے دی کہ آپ لے لیں پیسے ہم سے اور اس کو استعمال کریں. اور اگر یہ پیسے نہ آئے ہوتے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا حالت ہوتی اس ملک کی اکانومی کی. کہ $30 ارب کی جو سرمایہ کاری چین نے کی ہے، خالی جو بجلی کے منصوبے ہیں، کوئلے پر جو چل رہے ہیں، اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو $450 ارب ان چینی کمپنیوں کا ہم نے واپس کرنا ہے جو کہ تاخیر کا شکار ہے. کتنا میں نے عرض کیا؟ $450 ارب. کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت وہ پیرس میں وہ لے گیا ہوتا، ہمیں پیرس کی عدالت میں، لندن کی عدالت میں لے گیا ہوتا کہ چلیں جی ہمارے پیسے واپس کریں. اور یہ پیسہ $450 ارب یہ راتوں رات کا نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے. اس کے باوجود کہ میں نے اپنے اس دور میں پچھلے 11.5 مہینے میں چین کو $150 ارب دلوایا ان کے منافع کا، اس کے باوجود بھی $450 ارب ان کا ہمارے پاس ہم نے دینا ہے ان کا. انہوں نے تو اف نہیں کی. وہ آتے ہیں کہتے ہیں جی کہ ہم جانتے ہیں آپ کے حالات کو، لیکن کوئی اس کا کچھ کریں. اور جو میں نے جو قرضے بتائے ہیں جو انہوں نے ابھی دیے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو ایسے ملک کے بارے میں اس طرح کی یعنی ایک انتہائی شرمناک گفتگو کرنا، یہ ہے وہ احسان فراموشی، یہ ہے وہ موسم کشی جس نے آج پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے. اس وقت پاکستان کو بچانے کا موقع ہے. آپ نے واپس لاہور نہیں جانا، آپ نے یہاں رہنا ہے. کسی وقت بھی ہم اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں. آپ کو میں یہ گزارش کروں گا اپنی طرف سے اور سے کہ آپ نے یہاں موجود رہنا ہے. وزیر اعظم کا مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب. انہوں نے کہا کہ یہ جانتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے